آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، انڈین ایئر بیس پر تیسرا ڈرون حملہ ہو گیا۔ جموں کشمیر میں خون کی ہولی کھیل دی گئی۔ بھارت کا پاکستان پر الزام، پاک فوج بھی ریڈ الرٹ۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ اس وقت جموں کشمیر کے حالات انتہائی سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ انڈین فوج کی نیندیں اڑا دی گئی ہیں۔ انڈین فضائیہ کی جموں ایئر بیس پر چھوٹے ڈرون سے حملے انڈیا کی سیکیورٹی ایجنسیوں کے لیے خطرے کے گھنٹی ثابت ہو رہی ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے 2021 میں بھی اس طرح کے ڈرون حملے مجاہدین نے کیے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ چھوٹے ڈرونز پر بارودی مواد لگا کر انڈین فوج کو نشانہ بنانے کی کوششیں کی گئی ہیں، یہ کہنا ہے بھارتی میڈیا کا۔ اگرچہ بھارتی فضائیہ نے سرکاری طور پر صرف اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جموں ایئر فورس اسٹیشن کے تکنیکی علاقوں میں شدت والے دھماکے ہوئے تھے، تاہم یہ واضح ہو گیا کہ یہ حملہ ڈرون کے ذریعے کیا گیا تھا۔ انڈین دفاعی ماہرین اس حملے کو انڈیا کے خلاف پاکستان کی پراکسی جنگ کا ایک نیا باب سمجھ رہے ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کو پر الزام عائد کیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے ماضی میں کئی ڈرون طیاروں کو مار گرانے کے دعوے اور ان کی تصاویر جاری کی جاتی رہی ہیں۔ گزشتہ برس بھی پاکستانی فوج جانب سے لائن آف کنٹرول پر انڈیا کے بغیر پائلٹ کے ایک چھوٹے جاسوس ڈرون کوارٹر کو مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کی سیکیورٹی وہ خطرے میں دکھائی دے رہی ہے۔ اجے ثانی کا خیال ہے کہ گرچہ ڈرون استعمال کرنے میں بہت مؤثر آلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے جسے امریکی فوج بڑے مؤثر اور تباہ کن طاقت کے ساتھ استعمال کرتی رہی ہے ماضی میں۔ یاد رہے کہ امریکہ فوجی سطح پر بڑے ڈرونز کا پاکستان سمیت کئی ملکوں میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ اجے ثانی کا کہنا ہے کہ سب سے بڑا خطرہ سرحد پار سے ڈرون حملے ہیں۔ ہر ماہ ڈرون کے 3 سے 4 واقعات کا پتہ چلتا ہے، کئی بار انہیں مار گرایا بھی گیا۔ وہ ایسے ڈرون استعمال کر رہے ہیں جو 10 کلو یا اس سے زیادہ کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس 10 کلو گرام فوجی گریڈ دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنانے کی صلاحیت ہو تو یہ آپ کے لیے بہت تباہ کن چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ ثانی کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے انڈیا میں ڈرون کے خطرات کے بارے میں پہلے سے کہیں زیادہ شعور اور تیاری ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا میں جنگی حکمت عملی کی تیاری فوج کا کام نہیں ہے۔ ان کے پاس خود کو لیس کرنے، خود کو ہتھیار مہیا کرانے، رد عمل دینے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اسٹریٹجک تیاری سے متعلق تمام اختیارات پولیٹیکل، ایگزیکٹو، سول بیوروکریسی کے پاس ہیں۔ فوج اس سے نمٹنے کے لیے ضروری تیاری کے بارے میں بات کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ثانی کا خیال ہے کہ سیکیورٹی کے شعبے میں اگرچہ ایسے فیصلے پولیٹیکل ایگزیکٹو طبقہ کرتا ہے اور ایسی باتوں کو اپناتا ہے جس سے انتخابی فائدہ ہو۔ ثانی کے مطابق ابھی ڈرون سے حملہ ہوا ہے، کل مصنوعی ذہانت یا روبوٹس کے ساتھ کچھ تابڑ توڑ حملے ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کشمیری مجاہدین ایسے مزید حملے کر سکتے ہیں۔ BBC سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ڈرون متعدد بار استعمال ہوتے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈرون پر دھماکہ خیز مواد لوڈ کرنا اور پھر یہ یقینی بنانا کہ یہ صحیح جگہ پر صحیح وقت پر پھٹے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے پیشہ ورانہ ہاتھ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈرون طیاروں کا مسئلہ یہ ہے کہ دھماکے کے بعد یہ پوری طرح تباہ ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے اسے ٹریس کرنا مشکل ہے۔ استہانہ کا کہنا ہے کہ طور پر اس سے آپ بہت سے ڈرونز ریڈار کی گرفت میں نہیں آتے اور بہت سے ڈرونز کو پتہ لگانے میں لائن آف ویژن نگرانی کا مؤثر نظام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت پر جو ایئر بیس پر حملہ ہوا ہے، پاکستان نے وہ جو الزام ہے وہ مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق بھارتی وزیر جے کشن ریڈی کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور من گھڑت قرار دے دیا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان پر الزامات لگا کر
भारत अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाना चाहता है। उनका कहना था कि अगर एक बगैर किसी सबूत के भारतीय सरकार ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की है, ये पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे मुहिम की एक और मिसाल है। मकबूजा कश्मीर में फ़ौजी हकाम का कहना है कि भारतीय फ़ज़ाइया के अड्डे पर ड्रोन हमला किया गया, जिसके बाद पीर को भी ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई। फ़ौजी हकाम के मुताबिक ताहम इसे नाकाम बना दिया गया। भारतीय फ़ौजी हकाम ने दावा किया कि रतन चक और गाल चक में तैनात फ़ौजी हकाम ने ड्रोन सरगर्मी की फैसला किया था। इसके अलावा भारतीय फ़ौज की रियासती दहशत गर्दी भी सामने आई है। कहा जा रहा है कि काबिज़ भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में सर्च ऑपरेशन की आड़ में चुन चुन कर कश्मीरी नौजवानों को निशाना बनाकर नस्ल कशी की मुर्तकिब हो रही है। कहा जा रहा है कि कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जन्नत नज़ीर वादी के ज़िला श्रीनगर में काबिज़ भारतीय फ़ौज ने दाखिली और ख़ारजी रास्तों को बंद करके सर्च ऑपरेशन किया। घर घर तलाशी के दौरान चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई, बुज़ुर्गों बच्चों तक को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस दौरान काबिज़ भारतीय फ़ौज ने एक घर से निहत्ते कश्मीरी नौजवान को हिरासत में लिया और अपने हमरा नामालूम मकाम पर ले गए। कश्मीरी नौजवान के वालिद अपने जिगर के टुकड़े की तलाश में कभी किसी फौजी अड्डे, कभी किसी थाने की खाक छानते रहे। बाद अज़ां कश्मीरी नौजवान की तशद्दुद-ज़दा गोली लगी लाश एक सुनसान जगह से बरामद हुई। पूरे इलाके में कोहराम मच गया। अहले मोहल्ला सड़कों पर निकल आए, जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के हक़ में शदीद नारेबाजी की। काबिज़ भारतीय फ़ौज ने इंसानी हकूक़ की संगीन तरीन खिलाफ वर्जियाँ करते हुए शहीद नौजवान की लाश शुहदा के लवाकीन के हवाले करने से बजाय पुलिस के सुपरीद कर दी और शुदा के लाकीन पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि हमारे नुमाइंदे के मुताबिक खानियार के खार महल्ले में कैंसर की सुबह एक सर्च ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। और इस रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि शहनजर की सुबह सिला खार के इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी ज़राए को मुहासरे में ले लिया और कहा जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन शुरू किए तो अस्करियत पसंदों ने फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले एक और रिपोर्ट में बताया गया था कि जुम्मा और शनिचर के दरमियान रात कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा में मुश्तबा नकलो हरकत देखने के बाद सिक्योरिटी दस्तों ने ऑपरेशन शुरू किया तो बकौल इसके मुसल्लह लड़की पसंद करीबी जंगल में चले गए। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि भारतीय सिक्योरिटी हकाम कहना है कि ये अक़ीदत पसंदों पर ताबड़तोड़ वार करेंगे और मज़ीद वार करेंगे। कश्मीर का मसला अभी ज़िंदा है और नई दिल्ली हुकूमत की जानिब से अमन के दावाओं के बावजूद अवाम बस अभी तक कम अज़ कम 120 अफराद हलाक हो चुके हैं। भारतीय सिक्योरिटी हकाम का कहना है कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अस्करियत पसंदों की बढ़ती हुई कार्रवाइयों का मकसद इस मुतनाज़ इलाके में हालात मामूल के मुताबिक होने के नई दिल्ली हुकूमत के दावों को चैलेंज करना है और आगे भी चैलेंज करते रहेंगे।